بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوریہ مہاراج نامی ایک ہندو دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندو کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا جو ہر وقت ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا۔ محلے کی سب خواتین کو خالہ کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آتا، پانی نکال کر اشنان کرتا یعنی نہاتا، اور پھر پشت سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ اس نے کبھی دارالعلوم کے محتمم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کنویں پر نہانے سے منع کیا۔ مدرسے کے کنویں میں اپنی عبادت کرنے سے کبھی نہ روکا۔ وقت گزرتا رہا، محتمم فوت ہو گئے اور مدرسے کا انتظام ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل چھائے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو چھپائے بیٹھے تھے۔ سورج نکلے بغیر سایہ نہیں بنتا اور سایہ بنے بغیر ان کی پوجا نہیں ہوتی۔ سوریہ مہاراج محتمم صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہوئے جو اس وقت کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مولانا، نہ تو آپ کے پرشوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ سوریہ نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو چھیڑا تو مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ آپ سنائیے، آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سوریہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھیا، میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا، مجھ سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ سنا ہے پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑی متانت سے بولے کہ سوریہ جی، میرے والد محترم کی وصیت آپ کے لیے ہی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے، یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی طرف آنے کی تڑپ جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں جانچتے رہے۔ مولانا نے پوچھا کہ سوریہ جی، آج آپ پوجا نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ سورج نظر نہ آئے تو اپنی پوجا رہ جاتی ہے۔ اچھا سوریہ جی، مولانا جی نے کہا، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے کہ درمیان میں ارچن کون ڈال دیتا ہے۔ سوریہ جی نے آہستہ سے کہا کہ بادل۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا، سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک ارچن کھڑی کر دی ہو اور سورج نکلنے کے باوجود مجبور ہو گیا۔ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ناغے سے ناخوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو، طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ سوریہ جی نے جواب دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ سوریہ جی نے کہا کہ سورج کو غصہ بھی آتا ہے اور اس کے غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع اور غروب نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا نے کہا کہ مہاراج، اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کیا جائے جو اسے طلوع غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریہ جی چپ رہے۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سوریہ جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اختیار ہے۔
سوریہ جی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ملائکہ کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب اختیار مخلوق پیدا کی ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو اس آدم کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے آج تک اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا، اسے ویسے کا ویسا ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا گیا تھا۔ سوریہ جی، آپ بہت نیک انسان ہیں۔ ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سے ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہیں، مگر سوریہ جی پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر اجازت جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کا حکم ہے کہ اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک محبت سے تمہیں بلائے۔ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریہ جی، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کے دیکھو وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریہ جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ رحمت کی گھڑی شروع ہو گئی۔ سوریہ جی ساری رات رو رو کر معافیاں مانگتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں صبح سے پہلے مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح بھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ جی محتمم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریہ جی پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا، اپنی بیٹھک میں لے گئے، اپنے ساتھ ناشتہ کروایا، مدرسے کے طلبہ کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا، عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ہفتہ 10 دن بعد عبداللہ بائی پاس میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کے جنازے پر لگتا تھا کہ پورا دیوبند امڑ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود انسان دوست شخصیت تھے، اوپر سے جو اکرام مسلمانوں نے خاص کر دارالعلوم کے طلبہ نے ان کا کیا، اس نے ہندوؤں کے دلوں میں بھی گداز پیدا کر دیا۔ طلبہ ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے ٹوٹے پڑتے تھے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے۔ کئی ہندو مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الجامعہ نے کہا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہی ہمارے پیچھے شہادتیں دہرا لیں۔ بہت سارے ہندوؤں نے جب شہادتوں کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی، وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ ناظرین، وہ رب کریم کی ذات انسان سے بے حد پیار کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مقرر کردہ حدود کی پیروی کر کے اس کی محبت کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔